اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو 15 روپے 59 پیسے سے بڑھا کر 44 روپے 55 پیسے کر رہا ہوں۔ اگر ہمت ہوتی تو یہ بات کرتے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں، کیونکہ حکومت معیشت کو گرو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے، معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے، انڈسٹریز کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے، انویسٹمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو صرف اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگائے اور عوام پر بوجھ ڈالے۔ یہ ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، لیکن اسمبلی میں ہماری عددی برتری نہیں ہے، تو عوام کے سامنے عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھ دیا ہے کہ اس حکومت کی ناکامیوں میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ بجائے اپنے ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے، اپنی نالائکی، اپنی انکمپٹنس، اپنی نااہلیت کا بوجھ اس نے عوام پر ڈال دیا ہے۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو ٹویٹس تھے عمران خان صاحب کے، ایک انہوں نے 2013 31 اگست کو کیا تھا، اور ایک انہوں نے جنوری 1 کو 2018 میں کیا تھا۔ پہلا ٹویٹ ان کا تھا پیٹرولیم پرائس بڑھنے پہ، Government crushing the poor under the weight of constant price hike. Fuel price hike will raise prices of all essentials. Unacceptable. PTI to protest. دوسرا ٹویٹ تھا ان کا 2018 1 جنوری کا، Absolutely shameful. How the government has dropped a petrol bomb on the poor nation and at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices. یہ دو جو ہے ان کی ٹویٹس اگر وہ پڑھ لیں تو شرم ہے تو شرم بھی کر لیں۔ آج یہ ٹویٹس ان کو یاد دلاتی ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارب، کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے ہیں۔ آج پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی، کیونکہ پاور سیکٹر جو ہے سارے کا سارا ڈیپینڈنٹ ہے موسٹلی آن پیٹرول پرائسز اور فرنس آئل اور ڈیزل آئل۔ یہ یہاں پہ مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا، یہ آپ کی جو ہے ہر چیز، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، فوڈ پروڈکٹس ہیں، ہر چیز کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوگا۔ یہ جو طوفان انہوں نے انلیش کیا ہے یہ تھمے گا نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان جو ہے یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان کو زیادہ مہلت ملی اور یہی پالیسیاں وہ پرسو کرتے رہے تو پاکستان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ہو سکتا ہے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ بالکل صحیح کہا عباسی صاحب نے کہ پرسوں اپنی تقریر میں کہہ دیتے، لیکن جرت کہاں سے لے کے آتے؟ قومی اداروں کو، جو شخص اپنے اقتدار میں قومی اداروں کو ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنی منتقم مزاجی کا مظاہرے کے لیے ان اداروں کو استعمال کرے، اس سے بڑا بزدل شخص کوئی نہیں ہوتا۔ اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔
پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے, پی ٹی آئی ایک نیا رہنما چن لے, تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے. سارا پاکستان جو ہے اس کی انا کی زد میں ہے اور اس کی انا کی نظر ہو چکا ہے. آج پیٹرول پرائسز کی جو ڈاکہ ڈالا ہے 30 جون کا, انہوں نے انتظار نہیں کیا. اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا. اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کا, جس کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے, مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سونامی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے, اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کو اس ایک نقطے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند باندھا جا سکے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائسز پہ کہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ 25 روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا سکے. یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا. اکنامکس میں اور ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ معیشت کو شوق سے بچائیں, پالیسی شوق نہیں ہونا چاہیے. 25 روپے کا یک جنبش قلم ایک وار میں اضافہ اتنا بڑا شوق ہے کہ اس سے ایک گھر کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک دکان کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک کارخانے کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی. صبح کے وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ چلوائی, ٹکر چلوائے کہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر بہت احترام کرتے ہیں اور اسے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ جس کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بجٹ کی بحث جاری ہے. ابھی حکومت کے ٹیکسیشن میجرز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ چور دروازے سے حکومت نے اتنا بڑا شبخون مار دیا. یہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے, یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں, یہ پیٹرول کے نرخوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے ہوا ہے. حکومت نے اضافی ٹیکس لگایا ہے. چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے تو اس نے چور دروازے سے, بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھرا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہتھ کنڈے کا سہارا لیا. لیکن اس کے اثرات جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ پی او ایل پرائسز سے سینسٹیو ہے. جب آپ 34% پیٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ مہنگائی کی شرح میں ہوگا, چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, اور جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو بجلی کے نرخ بڑھیں گے, بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پروڈکشن کی قیمت بھی بڑھے گی. اور لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا گزشتہ رات جو اضافہ کیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں وہ معیشت اور عوام دونوں کے لیے صدمے سے کم نہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں, کیونکہ حکومت معیشت کو گرو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے, معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے, انڈسٹریز کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے, انویسٹمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے.
تو صرف اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگائے اور عوام پر بوجھ ڈالے.